کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاموں سے سخت منع کیا ہے، اور اس کے باوجود آج کل مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہی ہیں۔ آپ سبھی جانتی ہیں کہ میک اپ کرنے کا جو رواج چلا ہے وہ کس قدر زور و شور کے ساتھ چل پڑا ہے۔ ہر کوئی میک اپ میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو، اور حد تو یہ ہے کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر لپسٹک کے کہیں جانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اسلام میں عورتوں کو خوشبو تک لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کی مہک اگر کسی مرد کے ناک میں پڑتی ہے اور وہ مرد اس عورت کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ عورت زانیہ عورت کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں، لیکن اس نے جو خوشبو لگائی اس کی خوشبو کی مہک کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوا، اور اس مائل ہونے کی وجہ سے اس عورت کو زانیہ کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام میں خوشبو لگانے کی جو اجازت عورتوں کو دی گئی ہے تو وہ مخصوص قسم کی خوشبو ہے، جس خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور اس خوشبو کی جو مہک ہے وہ ہلکی ہو، تاکہ دور سے وہ سونگھنے میں نہ آئے۔ کسی مرد کے پاس سے یا کسی عورت کے پاس سے اگر خوشبو لگا کر کوئی عورت گزرے تو دوسرا شخص یہ جان نہ پائے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے۔ لیکن آج کل جو خوشبو لگانے کا ماحول ہے، خوشبو تو دور کی بات، عطر تو دور کی بات، آج کل تو پرفیوم پہ پرفیوم لگائے جا رہے ہیں۔ عورتیں پرفیوم لگا کر ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ولیمے میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں، ہر طرح کی ہر جگہ جہاں عورت کو جانا منع کیا گیا ہے ہر اس جگہ جاتی ہیں اور بن سور کر جاتی ہیں، میک اپ لگا کر جاتی ہیں، خوشبو لگا کر جاتی ہیں، اترا کر چلتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور انہی عورتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر ان کے پاس سے گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو کی مہک جب سونگی تو اس کی طرف پلٹے اور اس سے بڑے ہی غصے میں کہا کہ اگر آج کے بعد تجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو پھر تجھے حد لگائی جائے گی، اور اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اتنے غصے میں اس عورت کو یہ تلقین کی کہ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، اور اگر عورت خوشبو لگائے بھی تو ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک ہلکی ہو اور جس کا رنگ گہرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوشبو سے بچا کرتے تھے، عورتوں سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی تھی، ذرا غور کریے کہ وہ بازار نہیں جا رہی تھی، وہ محفلوں میں نہیں جا رہی تھی، وہ بن سور کر شادی اور ولیمے میں نہیں جا رہی تھی، وہ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو روک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اپنی خوشبو کو اپنے سے جدا کرے اور اپنا لباس تبدیل کر کے بغیر خوشبو والی حالت میں مسجد آئے، کیونکہ وہ